اس ویڈیو میں ہم پاکستانی نظام تعلیم کے بڑے اور بنیادی مسائل بارے بات کریں گے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو بہت سے دوسرے ترقی پذیر ممالک کو بھی درپیش ہیں۔ ان مسائل کی وجوہات اور حل کی راہ میں رہائے رکاوٹوں پر بھی گفتگو ہوگی۔ پاکستان کے نظام تعلیم کے بڑے اور بنیادی مسائل تین ہیں جن کا آج تک کوئی خاطر خواہ حل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ جاوید احمد ملک جو ایک ماہر پالیسی ساز کی شہرت رکھتے ہیں اور تعلیم کے میدان میں حکومتی سطح پر ایک لمبا عرصہ کام کرتے رہے ہیں، وہ اپنی کتاب اساتذہ، بیوروکریسی اور سیاستدان میں پاکستانی نظام تعلیم کے تین بنیادی مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔ 6 سے 16 سال کے بچوں کی ایک بڑی تعداد کا اسکول سے باہر ہونا، جس کے لیے اسکول ڈراپ آؤٹس کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ جو بچے اسکول جا رہے ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد صحیح طریقے سے سیکھ نہیں پا رہی۔ ضلعی اور صوبائی سطح پر اسکولوں کی انتظامی حالت کا اس حد تک کمزور ہونا کہ وہ پہلے ذکر کردہ دونوں مسائل کو حل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ دنیا بھر میں بچوں کے اسکول جانے کی عمر 6 سے 16 سال تک جانی جاتی ہے۔ پاکستان میں اس عمر کے بچوں کی تعداد تقریباً 65 ملین ہے۔ ان 65 ملین تعداد میں سے صرف 35 سے 40 ملین کے قریب بچوں کی تعداد ہی اسکولوں میں ہے۔ اس لحاظ سے 22 ملین یعنی 2 کروڑ سے زائد بچوں کی تعداد ایسی ہے جو اسکولوں سے باہر ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے پر توجہ ہمیشہ بین الاقوامی اداروں نے ہی دلوائی ہے، جبکہ مقامی ماہرین، عوامی نمائندوں یا اساتذہ کی تنظیموں نے اس مسئلے کو کبھی اپنے ایجنڈے پر نہیں رکھا۔ اگر ہم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی بات کریں تو اسکول ڈراپ آؤٹس کی بڑی تعداد جنوبی پنجاب کے 16 اضلاع میں ہے، جس میں مظفر گڑھ سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک کا سارا علاقہ شامل ہے۔ پورے پنجاب میں اسکولوں کی 40,000 تعداد اتنی کم ہے جہاں اسکولوں سے باہر بچوں کی اتنی بڑی تعداد ایڈجسٹ ہو سکے۔ دوسری طرف بچوں کو اسکول داخل نہ کروانے کی کچھ ایسی وجوہات بھی ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جیسا کہ معاشی طاقت کی کمی، اسکول تک رسائی کے مختلف مسائل اور جنوبی پنجاب میں ثقافتی پس منظر میں پنپنے والا مائنڈ سیٹ بھی ہے۔ اسکولوں میں جانے والے بچوں کی 70% تعداد زیور تعلیم سے آراستہ نہیں ہو پا رہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نظام تعلیم 100 میں سے صرف 30 بچوں کو ہی سکھانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ترقی یافتہ دنیا میں بچوں کے نظام تعلیم سے مستفید ہونے کا معیار اسکولوں میں داخلے کے بجائے ان کے سیکھنے کی استعداد سمجھا جاتا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں اساتذہ کا اختیار اور دائرہ کار صرف اسکول کی 4 دیواری تک محدود ہے، اس لیے وہ بڑے آرام سے اس مسئلے کی ذمہ داری کو اہل اقتدار کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسکولوں میں سہولیات کا اس قدر فقدان ہے کہ وہ بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے۔ اساتذہ کا یہ موقف صرف جزوی طور پر ہی درست مانا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو ایک مستقل اور باعزت روزگار کی فراہمی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ آپ طلباء کے تعلیمی استعداد کے کیا نتائج دے رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہمارے پالیسی بنانے والوں کی بڑی تعداد بڑے شہروں کے بڑے اسکولوں سے تعلیم یافتہ ہے۔ اکثریت کا پس منظر تو لاہور کے بڑے تعلیمی اداروں سے ہے اور ان کے بچے بھی بڑے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اس لیے وہ اسکول کی سطح پر اساتذہ کے مسائل کا صحیح طریقے سے ادراک نہیں کر پاتے۔ وہ صرف بجٹ مختص کروانے کے باوجود خاطر خواہ نتائج نہ ملنے کی ذمہ داری اساتذہ پر ڈال دیتے ہیں۔ انتظامی بدحالی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسکولوں سے باہر بچوں کی بڑی تعداد وہ ہے جن کی عمریں 6 سے 10ویں جماعت تک کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائی اسکولوں کی تعداد بہت کم ہے۔ صوبے بھر میں اسکولوں کی صرف 40,000 تعداد اس بات کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ ان 40,000 اسکولوں میں سے صرف 13 سے 14,000 کے قریب ہائی اسکول یا ایلیمنٹری اسکول ہیں۔ یہ حقیقت بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہر 15 سے 20 پرائمری اسکولوں کے بچوں کے لیے اگلی جماعتوں کے لیے صرف ایک ہائی اسکول ہے۔ ہائی اسکولوں کی اتنی کم تعداد بھی باقی مسائل کے حل میں بڑی رکاوٹ ہے۔ دوسری طرف آبادی میں مسلسل اضافے جیسے بڑے مسئلے پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو دیگر تمام شعبوں میں بھی دستیاب سہولیات کو نگل لیتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں پرائمری کی سطح تک کے اسکول جانے والے بچوں کی تعداد تقریباً 93% ہے، مگر مڈل اور ہائی سطح پر یہ تعداد انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ باقی 3 صوبوں میں بھی صورتحال تقریباً ایسی ہی ہے۔
ملک پاکستان کی ترقی کے لیے یہ لازم ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر ایسے انتظامات اور اصلاحات کی جائیں جن کے ذریعے اسکولوں سے باہر بچوں کی ایک بڑی تعداد کو اسکولوں میں زیور تعلیم سے آراستہ کیا جا سکے۔ اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ دستیاب وسائل کو زیادہ سے زیادہ بروئے کار لاتے ہوئے طلباء کی تعلیمی استعداد کو بڑھانے میں کردار ادا کریں۔